اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادت الامم۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ جو جملے میں نے تلاوت کیے ہیں یہ زیارت جامع کبیرہ کے کلمات ہیں جو مجھے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی جامع زیارت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے لبریز زیارت ہے، اور زیارت جامع کبیرہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی ہے۔ اس کی اہمیت اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ حضرت امام ولی العصر عجل اللہ فرجہ الشریف نے جب آغا مرعشی نجفی علی اللہ مقامہ کو اپنی زیارت کا شرف بخشا تو ان امام علیہ السلام نے 12 نصیحتیں کی آگے مرعشی نجفی کو۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ میرے شیعوں کو جا کر میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ تمہارے امام کی خواہش ہے کہ میرے دادا جان حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کیا کرے اور اس سے تمسک کرے۔ چونکہ ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں صرف اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک طرف تو امام علیہ السلام کی خواہش ہے، سرکار حجت عجل اللہ فرجہ الشریف کی، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے، لیکن کچھ کم ظرف اور تنگ نظر لوگ، کم علم لوگ اس زیارت کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس زیارت کا فضائل کی وجہ سے انکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں اس میں کوئی کسی دوسرے مسالک کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ تنگ نظر لوگ ہیں کہ جو اس زیارت جامع کبیرہ کے لیے یہ بڑی جرت کی بات ہے، یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من گھڑت ہے، اور یہ غالیوں کی یہ وضع کردہ ایک جھوٹی زیارت ہے جسے امام علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر اس پہ کوئی دلیل مانگیں تو دلیل کوئی نہیں، یہ صرف دعویٰ ہے۔ تو بھائی دعویٰ تو آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، آپ سے بڑے بڑے لوگ ہوں نا، بہت بڑا فقیہ ہو، وہ بھی دلیل کے بغیر دعویٰ کرے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں اور تنبیہ بھی کر رہا ہوں کہ اپنی تنگ نظری، اپنا تعصب اپنی ذات تک محدود رکھیں، اس کو مذہب بنا کر آگے پھیلانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ توہین مذہب آپ پہ لگے گی انشاءاللہ، اور وہ لگوانا ہم جانتے ہیں۔ مکتب اہل بیت کا دفاع انشاءاللہ ہم ہر صورت پہ کریں گے۔ تو اب یہ جن لوگوں نے، میں ابھی جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، اور اگر وہ رکے نہ تو پھر میں پکچر بھی لگاؤں گا ان کی، ان کا نام بھی لوں گا، اور انشاءاللہ قانونی اعتبار سے ان کا محاسبہ بھی ہم کریں گے۔ چلے آئیں، ایک تو یہ ان کی تنگ نظری ہے، ان کی کم علمی ہے کہ جو اس زیارت جامع کبیرہ کے لیے اس طرح کی گفتگو اور ان جملوں کا اظہار، اس طرح خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ گھڑی ہوئی ہے، یہ غالیوں نے گھڑ لی ہے۔ یہ دعویٰ تو ہے، دلیل کوئی نہیں کسی کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حدیث کو بھی آپ قبول کرتے ہیں، اس قبول کرنے سے پہلے اس کے متن کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سند کو دیکھا جاتا ہے۔ سند کو دیکھا جائے گا کہ سند کیسی ہے، علم الرجال کی روح سے، پھر اس
حدیث کے متن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ غالیوں کی گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بھائی آپ یا تو اس کی سند بیان کریں اور اس سند کے راویوں میں سے کسی ایک کو غالی ثابت کر دیں، تو پھر جا کر لیکن یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم انشاءاللہ اس کے ہر جملے کو، ہر مقطع کو قرآن اور سنت کے مطابق ثابت کریں گے، اور اس کی سند میں یقیناً آپ بیان نہیں کریں گے، چونکہ آپ کی خباثت اس سے ظاہر ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک راوی بھی ایسا نہیں جس پر تہمت بھی یا الزام بھی ہو نصیریت کا اور غلو کا۔ میں سند پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ زیارت جامع کبیرہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ جو کتب اربعہ میں شامل ہے اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام کے اندر کتب اربعہ میں شامل ہے، اس کے اندر اسی حدیث کو نقل کی، اسی زیارت جامع کبیرہ کو نقل کیا ہے، اور سند اس کی میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ہمت ہے تو ذرا اس کے راویوں کے آج کی گفتگو میں اس زیارت جامع کبیرہ کی سند پہ میں انشاءاللہ چند مختصر سے وقت میں چند رائز پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے سند سن لیں۔ سند ہے رواہ الصدوق فی الفقی و رواہ الشیخ فی التہذیب عنہ، کہ شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقی میں اسی کو روایت کیا ہے، اور شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام کے اندر شیخ صدوق سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال محمد بن علی بن الحسین بن بابوے عن علی بن محمد علی بن احمد بن موسیٰ والحسین بن ابراہیم بن احمد الکاتب عن محمد بن ابی عبداللہ الکوفی عن محمد بن اسماعیل البرمکی عن موسیٰ بن عبداللہ النخعی قال قلت لعلی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام علمنی ابن رسول اللہ قولا اقولہ بلیغا کاملا اذا زرت احدا منکم، کہ پوری سند اس میں ہے کہ جناب موسیٰ بن عبداللہ النخعی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام ہادی نقی علی نقی علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے آقا مولا اے رسالت امام کے بیٹے مجھے تعلیم فرمائیں ایک ایسا جامع قول کہ جب میں آپ میں سے کسی کی زیارت کے لیے ان کے حرم میں داخل ہوں تو وہ ان اقوال اور وہ جملے میں بیان کروں تاکہ میری زیارت صحیح طور پر جو مشیت الہی کے مطابق ہے وہ پہنچ سکے، اور وہ ہو سکے وہ میں جملے ادا کروں۔ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے آقا آپ جو بیان کریں گے وہ تو لوح محفوظ کی تحریر ہوگی، وہ تو مشیت الہی کی ترجمانی ہوگی، آپ وہی بیان کریں گے۔ تو میرے سامعین گرامی یہاں پھر امام علی نقی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ ہم میں سے جب بھی کسی کے پاس جاؤ، کسی کے حرم کی زیارت کرو تو اس طرح سے کرو۔ اب آگے امام علیہ السلام نے پوری زیارت جامع کبیرہ بہت جامع، یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف جس کے لیے خواہش کریں، اور تنگ نظر ایک تاریخ کا طالب علم جس کو مذہب کی ابجد کا پتہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ من گڑت ہے۔ امام زمان اس کے لیے مومنین سے خواہش کرتے ہیں کہ میرے شیعہ کاش اس زیارت جامع کبیرہ سے تمسک کریں۔ امام علی نقی علیہ السلام اس زیارت کی تعلیم فرمائیں۔ تو اب ذرا آئیں، ہمت ہے تجھ میں تو ان راویوں میں سے کسی ایک کو غالی ثابت کرو۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متن پہ آئیں گے اور اس کے ایک ایک مقطع کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر اس کا جو مطالب ہیں تمام مقاطع کو قرآن و حدیث متواترہ کے موافق اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے راوی ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ یہ میرے پاس زیارت جامع کبیرہ کی پہلی جلد ہے، شرح الزیارت جامع الکبیرہ، اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 3 ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی توثیق ڈھونڈنے کی یا وثاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے،
یہ تو وہ شخصیت ہے جو سرکار ولی العصر عجل اللہ فرجہ شریف کی دعا سے پیدا ہوئے. اور اکثر جب زمانے طالب علمی میں جب استاد درس پڑھاتے تھے تو استاد پہ سوال کرتے جاتے تو پھر کہتے کہ مجھے پہچانے میں اپنے وقت کے امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. تو استاد آگے سے متاثر ہو کے کہتے کہ ہاں جو امام کی دعا سے پیدا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ. تو اسی زیارت جامع کبیرہ کی شرح کی جلد نمبر 1 میں یہ جملے لکھے ہیں کہ ان استفادہ توثیق ہی من الاجماع المحصل الخاص، کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جو توثیق ہے یہ اجماع محصل سے ثابت ہے. اب اجماع کی قسمیں ہیں، میں اب اس میں بھی نہیں جاؤں گا. یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تضعیف کو کر ہی نہیں سکا، کسی میں جرت ہی پیدا نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو ضعیف کہے. تو شیخ صدوق اس کے پہلے راوی ہیں. اس کے بعد شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل کرتے کہتے ان علی بن احمد بن موسیٰ، یہ جو دوسرے راوی ہیں ان سے نقل کرتے ہیں. علی بن احمد بن موسیٰ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اب میرے پاس علم الرجال کی بہت کتب موجود ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے مستدرکات علم رجال الحدیث. اس کے اندر سے ابھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن شرح زیارت جامع الکبیرہ والوں نے بھی اس پوری سند کی توثیق کی ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 4 پر جناب علی بن احمد بن موسیٰ کے متعلق اس زیارت کے شارح لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق کے مشائخ میں سے یہ ہیں، یعنی شیخ صدوق یہ جو راوی ہیں علی بن احمد بن موسیٰ، کہتے ہیں کہ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مشائخ میں سے ہیں. اور شیخ صدوق جب ان کا ذکر کرتے تھے یا جب بھی ان سے روایت نقل کرتے تو نام لکھتے تو ساتھ مترضیا عنہ، یعنی مطلب کیا، رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات ان کے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے. اب شیخ صدوق جیسی ہستی، جیسے محدث اور فقیہ امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہونے والی شخصیت، اس شخصیت پر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات یہ جملے لکھا کرتے تھے. تو بھئی جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی نگاہ میں رضی اللہ ہو، وہ تجھ جیسے بدبخت اور کم علم شخص کی نگاہ میں وہ غالی ہو سکتا ہے؟ تو خود اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی حیثیت جو ہے انشاءاللہ خود آشکار ہوتی جائے گی. انہی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ علی بن احمد بن موسیٰ من مشائخ الصدوق کما ذکرہ المحدث النوری فی مستدرکہ، کہ یہ جو علی بن احمد بن موسیٰ ہیں یہ شیخ صدوق کے مشائخ میں سے ہیں، اور شیخ صدوق ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے. انشاءاللہ یہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی ساری چیزیں. اس کے بعد دوسرے راوی ہیں حسین بن ابراہیم بن احمد الکاتب، یہ بھی من مشائخ صدوق، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مشائخ میں سے ہے. شرح زیارت جامع الکبیرہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 4 پر ان کے متعلق بھی جو زیارت جامع کبیرہ کے شارح ہیں انہوں نے اس کتاب کے مصنف جو ہیں شرح زیارت جامع الکبیرہ، وہ لکھتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کے یہ جو راوی نا حسین بن ابراہیم بن احمد الکاتب، کہتے ہیں کہ شیخ صدوق ان کے لیے بھی یہ کہا کرتے تھے من مشائخ صدوق روا عنہ فی الفقیہ، یہ شیخ صدوق کے مشائخ میں سے ہیں، اور من لا یزل فقیہ کے اندر میں ان سے روایات لے کر نقل کیا ہے، اور اس روایت کو بھی وہیں پہ نقل کیا ہے. کس طریقے سے وغیرہ ہی کہتے ہیں کہ بالرحملۃ والرذیلۃ، یعنی کبھی ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے شیخ صدوق، کبھی ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے. اب آپ ذرا ہمت کریں اور ان کو غالی ثابت کریں. غالی پر لعنت تو آ سکتی ہے، اس پر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. حضرت امام حسن عسکری
علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص نے، ایک مومن نے خط لکھا کہ میرے آقا مولا، میرے والدین دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، والد بھی اور والدہ بھی، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس خط کے پچھلی جانب فرمایا رحم اللہ والدک، اللہ تیرے والد پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے. تو سوال تو تھا کہ والد اور والدہ دونوں رحلت کر چکے، ان کے لیے مغفرت کی دعا، لیکن امام نے صرف اس کے والد کے لیے کی، اس کی ماں کے لیے نہیں. تو پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ سوال تو دونوں کی مغفرت کا تھا، لیکن آپ نے ایک کی مغفرت کی دعا مانگی، ایک کے لیے نہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس کا والد تھا وہ ہمارا شیعہ تھا، وہ ہمیں امام، ولی اور معصوم مانتا تھا، اپنا ہادی مانتا تھا، لیکن جو اس کی والدہ تھی وہ ہمیں رب کہتی تھی، ہمیں اللہ کہتی تھی. فرمایا جو ہمیں رب اور اللہ کے، اس پر لعنت تو جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک قاعدہ ہے معصومین علیہ السلام. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ بھی ان دونوں راویوں کے ساتھ کبھی رحمت اللہ کے کلمات لکھتے ہیں، کبھی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات لکھتے ہیں. حسین بن ابراہیم الکاتب اس کی مستدرکات و علم رجال الحدیث کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 پہ بھی یہی کلمات تقریباً موجود ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ان کے لیے یہ کلمات جو تھے وہ استعمال کیا کرتے تھے. من مشایخ صدوق فی کتبہ مترضیا علیہ، یہ شیخ صدوق کے مشایخ میں سے ہیں اور شیخ صدوق نے اپنی کتب میں ان سے روایات نقل کی ہیں، اور جب بھی ان کا نام لکھتے تھے تو ساتھ رضی اللہ تعالی، مترضیا علیہ کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات لکھا کرتے تھے. تو اب ذرا آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے انہیں غالی ماننا ہے یا اثنا عشری شیعہ ماننا ہے، کہ شیخ صدوق جیسی شخصیت کے نزدیک تو غالیوں کا نرم گوشہ بھی نہیں ہے، چاہیے کہ ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کریں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات یہ جملے لکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں اس کی کافی وضاحت دی ہے انہوں نے، میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا. اس کے بعد اسی زیارت جامع کبیرہ کے ایک راوی ہیں محمد ابن ابی عبداللہ الکوفی. یہ حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی زمانہ غیبت صغرا میں جو امام علیہ السلام کی طرف سے جو سفیر مقرر ہوئے، 4 سفراء جو ان کو نیابت خاصہ اور نائبین خصوص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ 4 جو تھے یہ ان میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن امام کے ان سفراء کی طرف سے آگے یہ بھی ایک علاقے میں سفیر مقرر ہوئے تھے. یعنی امام علیہ السلام نے ایک شخصیت کو مقرر کیا، انہوں نے آگے سے اپنا سسٹم چلانے کے لیے اس شخصیت کو مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے سفیر مقرر کیے، نمائندے مقرر کیے. تو محمد بن ابی عبداللہ الکوفی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو آگے ان امام زمان کے خاص سفراء نے ان کو اپنا سفیر مقرر کیا، اس دور میں ہیں. مستدرکات و علم رجال الحدیث اس کی جلد نمبر 6 ہے جی، اور اس کا صفحہ نمبر 358. قد اکثر صدوق من الروایت عنہ فی کتب، کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتابیں جتنی بھی تھی زیادہ تر ان سے روایات نقل کرتے تھے. مترضیا و مترحما علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا کرتے تھے، رحمت اللہ علیہ بھی لکھا کرتے تھے. تیسرے راوی اسی سند میں محمد بن ابی عبداللہ الکوفی، یہ وہ راوی ہیں کہ جو شیخ صدوق کے مشایخ میں سے، شیخ صدوق ان کے لیے بھی وہی کلمات استعمال کیا کرتے تھے. مومنین کرام ذرا غور کریں اس پہ کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے جو مخصوص سفیر تھے ان کے آگے یہ سفیر تھے. اب آپ غور کریں کہ کس درجے تقوی، طہارت، پاکیزگی، حسن عقیدہ اور کمال اخلاص کے کس درجے پہ یہ شخصیت تھی کہ ان سفراء کی نگاہ میں ان کا کیا درجہ تھا. یہ بھی ان کے متعلق
شرح زیارت جامعۃ الکبیرہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 4 پہ انہی کے متعلق یہ لکھا ہے فی زمان السفراء المحمودین اقوام و ثقات وترد علیہم التوقیعات، اور یہ ان شخصیات میں سے شمار ہوتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے توقیع مبارک، توقیع ہوتے ہیں یعنی امام زمان علیہ السلام کسی کے سوال کے جواب میں لکھ کر اپنے دستے مبارک سے جو تحریر لکھتے تھے وہ لکھ کر جواب دیتے وہ توقیع. تو یہ ان میں شامل ہیں جن کو امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف نے لکھ کر ان کی طرف بھی توقیعات بھیجی ہیں. کریں بات، ہمت ہے کسی میں تو ذرا کہیں کہ غالی نعوذ باللہ الیاذ باللہ. اس کے بعد جناب اگلے راوی ہیں اسی زیارت جامع کبیرہ محمد بن اسماعیل البرمکی. یہ بھی زیارت جامع کبیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4، اس کی شرح جو ہے اس کی یعنی شرح زیارت الجامع الکبیرہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پہ انہیں بھی ثقہ کہا گیا. اس کے بعد مستدرکات علم رجال الحدیث اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 458 محمد بن اسماعیل البرمکی. اللہ اکبر. ساکنا بکم کانا ثقتاً مستقیماً، کہ یہ ثقہ تھے اور دین میں مستقیم تھے، ثابت قدم تھے، صراط مستقیم کے ساتھ تمسک کامل رکھتے تھے. محمد بن اسماعیل البرمکی، یہ شرح زیارت جامعۃ الکبیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 کے اندر بھی اس کی توثیق ہے. مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 458 کے اندر بھی ان کی توثیق موجود ہے. اس کے بعد جناب آ جائیں جو راوی ہیں موسیٰ بن عبداللہ النخعی کے متعلق، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا قلت یا ابن رسول اللہ، اے رسالت امام کے بیٹے مجھے تعلیم فرمائیں ایک ایسا قول بلیغ کہ جب بھی میں آپ میں سے آپ کی جد میں کسی کی حرم میں داخل ہوں تو ان کو کس طریقے سے میں زیارت کروں، مجھے تعلیم فرمائے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ موسیٰ بن عبداللہ النخعی، یہ بھی شرح زیارت جامعۃ الکبیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں ان کے متعلق لکھا ہے من اصحاب الحادی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. اور پھر نعم ذاکرہ الشیخ فی اصحاب الجواد بن عبداللہ بن عبد المالک بن حشام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں. مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 26 پہ. زیادہ کتابوں کے حوالے یا عبارتیں نہیں پڑھ رہا تاکہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر مومنین کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہاں جی موسیٰ بن عبداللہ النخعی، اس میں جلد نمبر 8 ہے مستدرکات علم رجال الحدیث، اور کا نمبر جو اس میں آیا ہے 15344. یہ کہ زیارت ہاکذا فی التہذیب باب الزیارت جامعۃ الکبیرہ عن الصدوق بے اسنادہ، سند کے ساتھ کہتے ہیں بے اسنادہ عن محمد بن اسماعیل البرمکی عنہ یعنی عن موسیٰ بن عبداللہ النخعی قال قلت لعلی بن محمد الحادی صلوات اللہ علیہ امام علمنی یا ابن رسول اللہ قولا اقولہ بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم فقال علیہ السلام الى آخر زیارت جامعۃ الکبیرہ المشہورہ. ایک ایسی زیارت جامع کبیرہ جو مشہور ہے اس پر وہ تعلیم فرمائی. یہ کوئی شذوذ میں سے نہیں ہے، یہ قول شاذ نہیں ہے کہ کسی تینت شخص کو یہ ضعیف لگنا لگ جائے اور من گھڑت لگنا لگ جائے. ضعیف ہونا بھی ایک الگ چیز ہے. جو شخص یہ اس کو من گھڑت کہتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تنگ نظر ہے، بات تینت شخص ہے وہ شخص. کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عبداللہ النخعی متحد مع موسیٰ ابن عمران النخعی، کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عبداللہ اور موسیٰ بن عمران ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور متحد ہیں ایک، یعنی یہ در حقیقت ان کی جو جد ہے نا اصل وہاں پہ جا کے دونوں اکٹھے ہیں، تو یہ اصل دونوں نام اکٹھے ہیں، شخصیت ایک ہے. اس میں علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر اسی زیارت کو نقل کیا ہے اور فرمایا وَإِنَّمَا بَسَطْتُ الْكَلَامِ فِي شَرْحِ تِلْكَ زِيَارَةِ قَلِيلًا وَإِن لَّمْ أَسْتَوْفِ حَقَّهَا حَذْرًا مِنَ الْإِطَالَةِ. طوالت کی وجہ سے میں زیادہ نہیں اس کے کر سکا. علامہ مجلسی کے جملے ہیں یہ. لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيَارَاتِ سَنَدًا،
چونکہ سند کے اعتبار سے تمام زیارتوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ترین زیارت یہ زیارت جامع کبیرہ ہے علامہ مجلسی نے. اور یہ مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21 پہ یہ لکھا ہے. پھر وَأَفْسَحُهَا لَفْظًا وَأَبْلَغُهَا مَعْنًا وَأَعْلَاهَا شَانًا، کہتے کہ جو لفظوں کے اعتبار سے فصیح ترین ہے اور معنی کے اعتبار سے بلیغ ترین ہے اور اپنی منزلت کے اعتبار سے عالی ترین ہے. علامہ مجلسی جیسا بندہ، محدث، ملت تشیع کا افتخار، علامہ شیخ صدوق اہل رحمہ، اس کو صحیح کہیں. اور آج 1400 سال بعد ایک بندہ جس کی عربی عبارت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ زیارت جامع کبیرہ پہ طنز کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ پروردگار ہمیں ان حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ.